نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ تو دوستو، درس حدیث سبق نمبر 22۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 ہلاکت کی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو اور ناحق کسی کو قتل کرنا، اور جس کو اللہ نے حرام کی اس کو سود خوری سے، یتیم کا مال کھانے سے، جہاد کے دن پیٹھ دکھانا، پاک دامن مومنا بے خبر بیویوں کو بہتان لگانا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 ہلاکت والی چیزوں سے بچو، یعنی 7 ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہلاک سے مراد یہاں یہ ہے کہ انسان ان کا اعمال کے کرنے سے جہنم میں جاتا ہے، یعنی ان کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی خالق و مالک ہے۔ پھر دوسرا فرمایا جادو، یعنی جادو کرنے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، یعنی جادو بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی قسم کا جادو۔ یعنی ہاں اگر انسان جادو سیکھتا ہے وہ اس لیے کہ اگر کسی نے کوئی برا جادو کیا ہے اور اس جادو کو توڑنے کے لیے اگر کوئی انسان سیکھتا ہے تو وہ بہتر ہے، اور اگر کوئی جادو اس نیت سے سیکھتا ہے کہ میں فلاں کو اس طرح کر دوں گا، فلاں کو اس طرح کر دوں گا، اس طرح یہ حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، یعنی جادو سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ہاں جو اچھے اعمال کے لیے جادو کرنا ہو، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ کسی کے جادو کو توڑنے کے لیے جادو کرنا وہ صحیح ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی خلاف ورزی، یعنی اسلام کی خلاف ورزی، کوئی کفریہ کلمات وغیرہ اگر اس میں نہ ہوں تو پھر وہ جادو درست ہے، کر سکتا ہے، وہ بھی جادو توڑنے کے لیے کسی کا، ادروائز جادو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا ناحق کسی جان کو قتل کرنا، یعنی بے قصورہ کسی کو مار دینا، اسے قتل کر دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور دوسرا جو اللہ نے حرام کی، یعنی جس کام کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ان کے نزدیک بھی نہ جانا، یعنی جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس سے بچنا لازم ہے۔ اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا، یعنی حرام کے قریب جائے گا، تو وہ بھی جہنمی ہوگا۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا سود خوری، یعنی سود وغیرہ لینا دینا، یہ دونوں جہنمی ہیں، سود بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ سود کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، اور بھی کئی طرح ہیں سود کے، یعنی کسی بھی طرح کے سود سے بچنا لازم ہے، اگر نہیں بچے گا تو وہ جہنمی ہوگا۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا، یعنی یتیموں کے مال پر ڈاکہ ڈالنا، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، یتیم کا مال کھاتا ہے، تو وہ بھی حرام کھاتا ہے، اپنے پیٹ میں وہ آگ بھرتا ہے، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا جہاد کے دن پیٹھ دکھانا، یعنی ادھر جہاد ہو رہا ہو، مسلمان اس سے پیٹھ پھیر کے واپس جا رہے ہوں، یعنی جہاد سے منہ موڑ لینا، یعنی جہاد کرنے کے لیے بندے ضرورت ہوں
یعنی مسلمان ضرورت ہوں، لیکن مسلمان کہیں نہیں بھائی نہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے گھر بار ہے، ہمارا روزی کا مسئلہ ہے، فلاں فلاں ہے، اس طرح کے ہیلے بہانے کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جب جہاد کا حکم آئے تو تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ جہاد کریں۔ ہاں جیسے آج کل ریاست ہے، ریاست پر ہے، اگر ریاست حکم دے دے عوام کو کہ اعلان کر دے کہ عوام بھی اس جنگ میں شریک ہو، تو اگر کوئی شریک نہ ہوگا تو وہ جہنمی ہوگا۔ اسی طرح فرمایا پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا، یعنی جیسا کہ کل کی حدیث مبارکہ میں گزرا کہ ہمسایوں کی بیوی سے زنا کرنا، یہ بھی اسی طرح ہے کہ پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا، الزام لگانا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے یا فلاں کام کیا ہے۔ بہتان لگانا بھی یعنی جھوٹا بہتان لگانا بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح مرقات میں 17 گناہ کبیرہ ہیں جو بہت ہی سخت ہیں، اور ان کے الگ الگ جو ہے وہ درجے بیان کیے گئے ہیں۔ جو دل کے ہیں وہ 4 ہیں، یعنی شرک و کفر، یعنی شرک کرنا اور گناہ پر اڑنے کی نیت، یعنی اگر کسی انسان نے کہا ارے فلاں کہ تم فلاں کام نہ کر، یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اڑا ہوا ہے روزانہ یا ڈیلی، یعنی ہر وقت یا کسی بھی حساب سے وہ گناہ کرتا رہے، یعنی اڑے رہنا۔ اسی طرح تیسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی، یعنی جب انسان پر کوئی مصیبت آ بنے، انسان جب اپنی زندگی سے دوچار ہو، یعنی کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی مال و دولت کی کمی ہوتی ہے، یا کبھی اولاد نہیں ہوتی، یا زندگی میں مختلف کے مصائب یا آزمائش وغیرہ آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح عذاب پر امن، یعنی انسان کو عذاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے کہ جب وہ اعمال کرتے ہیں، یعنی جو وہ اعمال کرتے ہیں برائی والے، ان کا عذاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ضرور ہی دینا ہے۔ اسی طرح زبان کے بھی 4 ہیں، یعنی جھوٹی گواہی دینا۔ کل اس کے بارے میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی چاہیے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ پاک دامنوں کو تہمت لگانا، یعنی پاک دامن پر چاہے عورت ہو یا مرد ہو تہمت نہیں لگانی چاہیے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جھوٹی قسم، یعنی جھوٹی قسم یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ جھوٹی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ فرض کر لو کہ اگر کسی نے کوئی بات پوچھی، یا کسی تاجر کی ہی مثال لے لو کہ یار خدا کی قسم یہ سودا ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، اس میں کوئی نقص وغیرہ نہیں ہے، اس طرح کی جھوٹی قسم کھانا یا دنیا داری کے حساب سے کسی بھی حساب سے جھوٹی قسم لے لینا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح جادو ٹونے کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ جادو ٹونے سے بھی بچنا چاہیے، اس کی تفصیل بھی پہلے میں کر چکا ہوں۔ اسی طرح پیٹ کے بھی 3 گناہ ہیں، یعنی یتیم کا کھانا، یعنی یتیم کا حق مارنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے، اس کی تفصیل بھی میں پہلے کر چکا ہوں۔ اسی طرح پھر ہے شراب پینا، یعنی شراب پینا بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ شراب سے بھی بچنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ شراب کو ہرگز منہ نہیں لگانا چاہیے، چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ شراب کو مطلقاً حرام کہا گیا ہے کہ شراب حرام ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کسی نے ایک گھونٹ یا ایک قطرہ وغیرہ پی لیا تو اس کے لیے جائز ہے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شراب بالکل منع ہے، حرام ہے۔ اسی طرح 2 شرمگاہ کے ہیں، یعنی زنا کرنا،
یعنی زنا چاہے مرد کے ساتھ ہو یا عورت کے ساتھ ہو، زنا کرنے کے بارے بھی کہا گیا ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لواطت یعنی جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ مرد کے ساتھ یعنی یہ لوتی عمل ہے، مرد کا مرد کے ساتھ برا فعل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور یہ اس کو لواطت کہا جاتا ہے۔ دو ہاتھ کے ہیں، چوری کرنا یعنی انسان ہاتھ سے چوری کرتا ہے یعنی یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح ناحق قتل کرنا یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ ایک پاؤں کا یعنی میدان جہاد سے بھاگ جانا، اس کی بھی تفصیل میں ابھی کر چکا ہوں، جہاد کے میدان سے بھی نہیں بھاگنا چاہیے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ ایک سارے بدن کا یعنی والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے، اس کی بھی تفصیل میں پہلے کر چکا ہوں۔ اور تقریباً زیادہ تر گناہ ایسے ہیں جن کی تفصیل میں پہلے اپنی ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ جس نے ویڈیوز یہ نہیں دیکھی اور جس نے تفصیل سننی ہو، دیکھنی ہو اور اس پر عمل کرنا ہو تو وہ میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتا ہے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔ تو جو نئے ہیں میرے چینل پر، چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، خاص کر اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔